فاتحہ بسم اللہ۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على أفضل العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء، اللهم عجل فرجه الشريف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. Challenges faced by today's youth. دور جدید میں نوجوانوں کے آزمائشیں. کل ہماری یہاں تک گفتگو پہنچی تھی کہ انسان اس کے پاس راستہ کوئی اور نہیں ہے، ان دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے کو اپنانا ہے. اس کی لائف کے پرسپیکٹیو کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، یا وہ بلیور بنے یا وہ نان بلیور بنے. اگر وہ عقیدہ رکھے گا، توحید کا ایمان رکھے گا، زندگی میں اس کے ٹھہراؤ آئے گا، اس کو بے چینی نکلنا چاہیے، وہ پریشان نہیں رہنا چاہیے. اور جو لوگ مومن نہیں رہیں گے، ان کے پاس کوئی ہدف نہیں رہے گا، پرپز آف لائف نہیں رہے گی، ہاف ہیزرڈلی زندگی کو گزارنا پڑے گا. قرآن مجید کی یہ آیت جس کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، بلیور سے مخاطب ہے، جو لوگ مومن ہیں ان سے بات کر رہا ہے خدا. اے مومنوں، ادخلوا فی السلم کافہ، سلامتی میں، اسلام میں بے چینی سے داخل مت ہو، پوری اپنے وجود کے ساتھ داخل ہو، ہاف ہیزرڈلی مت آؤ، ٹوٹلی آ جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح سے آ جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جو نگیٹو فورسز ہیں، شیطان یعنی نگیٹو فورسز، توحید یعنی پازیٹیو فورسز. نگیٹو فورسز ہیں جو تم کو پریشان کر رہی ہیں. یہ بات یاد رکھو کہ یہی لوگ ہیں، یہی چیزیں ہیں
لکم عدو مبین، تمہارے اوپن انیمی ہے۔ اسی لیے شناخت شیطان، شناخت دشمن بہت ضروری ہے۔ ہمارا دشمن کیوں ہے، کون ہے، جاننا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ کون ہے ہمارا دشمن؟ کل میں نے عرض کیا تھا، غلط فہمی ہے کہ کوئی بھائی سمجھ رہا ہے میرا دشمن ہے، بھتیجا سمجھ رہا ہے چچا دشمن ہے، ساس سمجھ رہی ہیں بہو دشمن ہے، بہو سمجھ رہی ہیں ساس دشمن ہے۔ کوئی دشمن نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ ہم اس کو دشمن سمجھتے نہیں ہیں، نگیٹیو فورسز کو دشمن نہیں سمجھتے ہیں۔ اور نگیٹیو فورسز شیاطین الانس والجان، ایک ہی شیطان نہیں ہے، کئی شیطان ہیں، کئی جنوں کی صورت میں بھی ہیں، انسانوں کی بھی صورت میں اس طرح سے شیطان ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، انٹر ہوتے ہیں ہمارے باڈی میں، ہماری تھنکنگ میں، اور ریوولٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچنے کا واحد طریقہ ایمان ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آج تیسری رات ہے، دوسری محرم ہے، اور یہاں کی تیسری مجلس ہے۔ پہلی مجلس میں اس ہیزرڈ کو، اس پریشانی کو کہ انسان مطمئن پیسفل کیسے رہ سکتا ہے، تو ہم نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ قرآن نے جو چیزیں بتائی ہیں اس پر اگر ایمان لائے تو پھر انسان کی زندگی آسان ہے، اور اس پر ایمان لانے کے لیے سائنٹیفک راستہ اختیار کریں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ آج دنیا سائنس بلیو کرتی ہے کہ دنیا میں ایکسپلوژن ہوا، بگ بینگ تھیوری، ساری یونیورسٹی میں تھیوری پڑھائی جاتی ہے، اور قبول کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا، اس کے بعد ایک دوسرے سے تیسری چیزیں بنی، کہ دنیا بن گئی۔ لاجیکل نہیں ہے، اللاجیکل ہے۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا، یہ بگ بینگ تھیوری کا تذکرہ کیا۔ سورہ انبیاء قرآن کا 21واں سورہ ہے، اس کی 30ویں آیت مسلسل آپ سن رہے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، نان بلیورز، جو لوگ بلیو نہیں کرتے، ایمان نہیں رکھتے، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ کائنات ایک ون اینٹیٹی تھی، ایک چیز تھی، اور جمی ہوئی چیز تھی۔ ففتقناہما، اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو ایکسپلوڈ کیا، ہم نے اس کو، وی کاز دیم ٹو ایکسپلوڈ، یہ ہماری حکمت تھی کہ ہم نے کیا۔ یہ چیلنج ہے نوجوانوں کا ثابت کرنا، یہ لازمی ہے۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں نوجوانوں کے چیلنجز، دس از دا چیلنج۔ میں نے پہلی مجلس میں اشارہ کیا تھا، ہماری ہی مومنہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ ڈکلیئر کری، اور آج وہ لیڈ کر رہی ہے امریکہ کی ایک سٹی میں، اور حتیٰ پیرنٹس بھی جوائن ہو گئے بجائے اس کے، اس لیے کہ معلوم نہیں ہے، اور اس سے سمپتھی ہے، ہماری محبت ہے۔ وی شوڈ ناٹ ہیٹ، ہم لوگ کسی کو ہیٹ نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے محبت کرنا چاہیے، اخلاق کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، معلومات کے ذریعے سے، تعلیمات کے ذریعے سے، اللہ سے بھیک مانگتے ہوئے پروردگارہ ہماری بھی ہدایت فرما، ان کی بھی ہدایت فرما۔ کبھی ہم کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کا اسٹیج الگ ہے۔ میں آئندہ بیان کروں گا ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا اپروچ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد وآل محمد وعجل۔ ائمہ معصومین کا اپروچ ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے تھا؟ محبت آمیز تھا۔ کبھی امام ائمہ معصومین ایسے لوگوں کو ریجیکٹ نہیں کرے۔ بہت سی روایتیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صلوات پڑھیں محمد والا مکے میں کوفے کا رہنے والا نوجوان تھا، جوانوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے، نوجوان تھا اور وہ مسیحی تھا۔ وہ آیا مکے میں، مسلمان ہو گیا، مولا کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ مولا دیکھیے میرا پورا خاندان جو ہے مسیحی ہے، کرسچن ہے، میں ایک مسلمان ہوا ہوں، کیسے میں زندگی بسر کر سکتا ہوں؟ مولا نے فرمایا کہ اگر گوشت سے پرہیز کرو، اس کے علاوہ ان کے ساتھ کھاؤ پیو، کوئی بات نہیں ہے،
اور ماں کے ساتھ بہت زیادہ مہربانی سے پیش آؤ. اس سے پہلے سے زیادہ بہت زیادہ تمہارے اخلاق کو، مورلز کو درست کرو، اس کا خیال رکھو. وہ بیمار ہے تو اس کی بیماری کی تیمارداری کرو، کھانا نہیں کھا سکتے اس کو کھلاؤ وغیرہ وغیرہ، بہت زیادہ اس کا خیال کرو. کہا مولا آپ نے حکم دیا میں جاؤں گا ویسے ہی کروں گا. جب پلٹا کوفے کو اور اس کا بیہیویئر چینج ہوا، ماں نے نوٹس کیا کہ یہی وہ لڑکا ہے. پہلے تو ڈانٹتا تھا، ڈپٹتا تھا، جو غصہ کرتا تھا، بات نہیں کرتا تھا، خدمت نہیں کرتا تھا. آج یہ بچہ اتنا بدل گیا کہ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا ہی بچہ ہے. اس نے پہلا سوال کیا بتاؤ تم مسلمان ہو گئے ہو؟ آج ایسا ہے کہ جو شرارت کرے تو پتہ چلا مسلمان ہے. اس زمانے میں اگر کوئی نیکیاں اچھا کام کرنے والا ہے تو سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ہے. کیا مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں. کہا اس سے بہتر کیا ہے؟ اس دین کے بعد تمہاری کیفیت بدل گئی، تمہارا بیہیویئر بدل گیا، تمہارے اخلاق بدل گئے. اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں، مجھے بھی تم مسلمان بناؤ. کہ وہ مسلمان ہوئی، عصر کی ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز میں انتقال ہو گیا، مری شہید ہو کے چلے گئی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. محمد وعجل. تو ہمارا اپروچ بھی ایسے لوگوں سے ہارش نہیں ہونا چاہیے. محبت، لونگلی، انڈرسٹینڈنگ، یہ جو ہمارے پاس قانون ہے اس پہ بہت زیادہ کام ہونا چاہیے. اسی لیے مراجع کے پاس مرتد کے مسئلے میں الگ الگ فتاوے ہیں، اس لیے کہ پرسپیکٹیو الگ الگ ہے. مرتد وہ ہے جو مسلمان ہو اس کے بعد اسلام کو چھوڑ دے. جو مسلمان ہی نہیں تھا، پیدا ہوا تھا مسلمان کے گھر میں، مسلمان ہی نہیں تھا، نہ نمازیں، نہ روزہ، نہ انڈرسٹینڈنگ، کسی دین کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، صرف وہ مسلمان ہوا تھا. تو ایسا اگر مرتد کہہ دیں گے اس کو، نہ مرتد نہیں کہیں گے. اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ سے دوسری انڈرسٹینڈنگ کی طرف بدلا ہے. میں تو کہتا ہوں پی ایچ ڈی کے بعد کوئی کے جی جونیئر میں جا کے بیٹھتا نہیں ہے. اسلام میں آنے کے بعد کسی اور دین میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے معنی کہ اسلام کو سمجھا ہی نہیں تھا. اگر سمجھا ہوتا تو کبھی وہ دوسرے مذہب کو قبول نہیں کرتا تھا. تو کیسے سمجھیں؟ سائنٹیفک سمجھیں. کل میں نے یہاں پر آپ کو بتایا تھا، ہے میرے ساتھ آپ لوگ، بارش باہر ہو رہی ہے. حدیث میں ہے کہ بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. دعا کریں خدا انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. انٹیلیکٹ ہماری، عقل ہماری دو طرح کی ہے. ایک انٹیلیکٹ ہے جو تھیوریٹیکل ہے، جس کو کہہ لیجئے، اور کاگنیشن جس کو کہتے ہیں، پریکٹیکل نظر نہیں آتی. مگر ایک عقل ہے جو پریکٹیکل ہے. اور یہ دو راستوں میں جو چیلنج ہمارا ہے، بہت ہی اچھی طرح سے سمجھے. اچھی طرح سے ہمارا چیلنج یہ ہے کہ جو چیز تھیوریٹیکل ہے اس کو پریکٹیکل بتانا. آج مسلمان کہاں فیل ہو رہا ہے؟ مسلمان فیل ہو رہا ہے پریکٹیکل نالج میں پریزنٹ کرنے میں. ورنہ 800 ایئرس بیفور، 800 سال پہلے، وی ویر لیڈنگ، ہم لوگ لیڈ کر رہے تھے دنیا کے سامنے. مسلمان آگے تھا، سائنٹیفک دنیا میں آگے رہنے والا مسلمان تھا. آج پیچھے کیسے رہ گئے؟ اس کے پیچھے کہانی ہیں، قصے ہیں، اس کے پیچھے باقاعدہ ایک مشن ہے، کام کرنے والے ہیں. ایک بہت بڑا بلیک پیجز ہے، اس کا سمجھنا ضروری بھی ہے، مگر میرا موضوع نہیں ہے. مگر مسلمان آگے تھا. ایک زمانہ وہ تھا کہ سائنٹیفک دنیا میں مسلمان ہی آگے تھا. ابھی حال ہی میں امریکہ کا ایک پروفیسر، اس نے کہا ہے مسلمانوں کو اگر نہ مانو تو تمہارے پاس کیا ہوتا ہے. پھر اس نے لسٹ بتائی، تم ٹی وی نہیں دے سکتے، تمہیں پانی نہیں پی سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں سکتے. اس لیے کہ تمام چیزوں کی ایجاد کی بنیاد مسلمان سے. اگر آپ کیمسٹری کی بک اٹھائیں اور اس میں اگر دیکھیں کہ فادر آف کیمسٹری کون ہے، سب نام لیں گے. جابر ابن حیان ہے. جابر ابن حیان کون ہے؟ مولا امام صادق کے شاگرد. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. نہ درود مل کے پڑھیے اور ذرا سا بلند آواز سے انشاءاللہ.
جابر ابن حیان اور ذرا سا آگے بڑھی تھی کہ اس لیے کہ بارش باہر ہے اور باہر کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں بہت جگہ آگے آئیے قریب، مولوی کے قریب آنے سے لوگ ڈرتے ہیں اسی لیے دور دور بیٹھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی تو ہم لوگ آگے تھے، آج کے پیچھے کیسے ہو گئے سائنٹیفک دنیا میں؟ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک الگ دنیا ہے۔ مگر آج کے نوجوانوں کا چیلنج یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو گین بیک، ہم لوگوں کو وہ چیلنج لینا ہے، لیڈ کرنا ہے دنیا کے سامنے۔ اسلام یہی ہے، دین یہی ہے، دین نفرت نہیں سکھاتا، دین محبت سکھاتا ہے، دین بھائی چارگی سکھاتا ہے، دین اخلاق سکھاتا ہے۔ اخلاق کے ذریعے سے اسلام چاہتا ہے دنیا میں حکومت کریں۔ تو کل میں نے بتایا تھا کہ عقل دو طرح کی عقل ہے۔ ایک عقل ہے، کیا لفظ استعمال کیا تھا یاد ہے کہ نہیں ہے؟ جی ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد ایک ہے پریکٹیکل، ایک ہے تھیوریٹیکل، اسپیکولیٹو۔ ماشاءاللہ، یہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ سبق یاد ہے یا نہیں۔ یہ کوشش کریں مجلسوں کے ایسے درس کی طور پر چھوٹا چھوٹی چیز نوٹ کریں۔ اسپیکولیٹو انٹلیکٹ ہے اور ایک ہے پریکٹیکل۔ اسپیکولیٹو انٹلیکٹ، جس کو تھیوریٹیکل انٹلیکٹ بھی کہتے ہیں، یہ انسان کو ایک فکری جہت دیتی ہے، اور فکری جہت کے ساتھ انسان اس پہ کام کرے گا، اپنی پریکٹیکل عقل کو استعمال کرے گا، نتیجہ نکلے گا۔ قرآن مجید نے اس کو سمجھانے کے لیے میں نے کل مثال دی تھی کہ نماز شب سے پہلے 5 آیتیں پڑھیں جو اسپیکولیٹو انٹلیکٹ ہیں۔ اس کو پریکٹیکل کرنے کے لیے ہم کو کیا چاہیے؟ ہمیں ہبل چاہیے، ہمیں ایک ایسا ٹیلیسکوپ چاہیے جو کائنات کو دکھا سکے۔ اسلام نے یہ چھیڑا ہے، تم اس کو پیدا کرو۔ یہ اور بات ہے کہ غیر نے اس کو اپنا لیا، ویری انفارچونیٹ، مگر ہم لوگوں کو اس میں لیڈ کرنا چاہیے۔ وہاں پہ جب چھوڑا ہے تو آج ہم اور ذرا سا قدم آگے بڑھیں۔ بہترین رات ہے اور امید ہے اس سبق کو اچھی طرح سے ہم لوگ یاد کریں۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی آج یہ بھی میں بتا دوں، ہم لوگ جلدی جلدی چاہتے ہیں جمپ کریں، جلدی جلدی چاہتے ہیں پیسے والے ہو جائیں، جلدی جلدی چاہتے ہیں ڈاکٹر بن جائیں، جلدی جلدی چاہتے ہیں ہم کو کامیابی مل جائے۔ کوئی جلدی کسی کو ملتی نہیں ہے، پروسیس سے گزرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچنا پڑے گا، اللہ سے دعا بھی کرنا پڑے گا، امید بھی رکھنی پڑے گی، توکل بھی کرنا پڑے گا، اور محنت کے بعد وہ مقام آپ حاصل کرتے ہیں۔ کبھی یہ مت دیکھیے کہ کسی کے پاس کچھ کیسے ہو گیا، سب کے پاس محنتوں کے بعد ہی ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز ہاتھ میں ملتی نہیں ہے۔ تو محنت کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے، کوشش۔ اسی لیے لیس للانسان الا ما سعی، قرآن یہ کہتا ہے انسان ہیومن بینگ از اکول ٹو اسٹرگل۔ اگر وہ اسٹرگل نہیں ہے تو ہیومن بینگ نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ کوشش اگر نہیں کرتا تو انسان ہی نہیں ہے۔ آج کل کی کوشش کیا ہے؟ ذرا پریشان ہو گئے تو فوراً چلو بھی عامل کے پاس، کوئی سے مولوی کو تلاش کر جو تعویذ میں ٹھیک کر دے۔ تعویذ میں اگر ٹھیک ہوتے تو امریکہ میں کبھی میزائلس نہیں بناتے تھے، کبھی نیوکلیئر بم بناتے نہیں تھے، ایسے لوگوں کو بٹھاتے تھے، پیسہ دیتے تھے، اس کو مارو، اس کو مارو، اس کو جادو کرو۔ یہ بیوقوفی کی چیز ہے، یہ کوئی کسی کو آپ کو تکلیف دے نہیں سکتا، کوئی کسی کو آپ کو ایسے ہی آگے بڑھا نہیں سکتا۔ ایک بزنس ہے، اس بزنس کے پیچھے مت جاؤ۔ خصوصاً میری بہنیں جو پردے میں سن رہی ہیں اور جو آن لائن بھی سن رہے ہیں، پریشان ہو کر کے فوراً چلے جاتے ہیں عاملوں کے پاس، وہ عامل بھی شکار بیٹھتا ہے، آیا 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 آیا، بس آیا، اب اس کو پکڑو، اس کو کیسے، نام کیا ہے تیرا، تیرے بابا کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، او ہو 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 ہو،
چاروں طرف سے کسی نے باندھ دیا ہے اور تمہاری بیٹی کی بھی شادی نہیں ہو رہی، بیٹی کی بھی شادی نہیں ہو رہی، کچھ روٹی میں بھی ذرا تنگی ہو گئی ہے، ہر ایک گھر کی پریشانیاں ہیں، وہ بیان کرتا ہو تو یہ تو سب جانتا ہے، یہ بندھی ہوئی کھولے کیسا، کہ مجھے 10,000 دے دو میں تم کو کھول دوں گا، آپ کا کھلے یا نہ کھلے اس کا تو کھل گیا۔ یہ چکر میں مت جائیے، یہ بے وقوفی کی جس کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اس طرح کے شارٹ کٹس اہل بیت نے بتائے نہیں ہیں، اس طرح کے شارٹ کٹس خود اسلام نے بتایا نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اسٹرگل کرو، اور اسٹرگل لیس للانسان الا ما سعی، اور جو کوشش کرے گا سوف یری، وہ اپنی آنکھوں سے کوشش کو دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے نتیجہ دیکھے گا۔ مولا کی دعا ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا دعا دیجئے کوئی ایسی دعا جو بہت زیادہ رزق کے لیے اچھی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 2 دعائیں ہیں۔ ایک دعا کی میں نے پوری شرح 10 مجلسیں کبھی 20 سال پہلے شاید دعائیں میں پڑھی ہیں، کہیں آن لائن مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ دعائے صباح مولا امیر المؤمنین، بہت ہی پاورفل دعا۔ اگر کسی کو جادو کا ڈر ہے، کسی کو دشمن کا ڈر ہے، باہر نکل سے خوف کرتا ہے، وہ بہترین یہ دعا پڑھے، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کرے گا۔ بہترین دعا، اس دعا کا نام ہے دعائے صباح، صاد بے الف ہے، مارننگ نماز کے بعد پڑھنے والی دعا، اس کا نام ہی دعائے صباح۔ اور لوگ جو زیادہ جلدی رزق چاہتے ہیں بغیر پریشانی کے، ان کے لیے بھی دعا ہے مولا کی، یہ مولا کی دعا ہے دعائے یستشیر، دعائے یستشیر۔ دعائے یستشیر میں بہت خوبصورت مولا نے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آخر میں رزق مانگا ہے، پروردگارہ ہمیں رزق عنایت فرما وسیع۔ یہ دعا کو پڑھیے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ۔ یہ یاد رکھ لیجئے، دعا اسپیکولیٹو انٹیلیکٹ ہے، کہہ گیا جملہ، سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا اسپیکولیٹو تھیوریٹیکل نالج ہے، جب تک پریکٹیکلی اس دعا کو اپلائی نہیں کریں گے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ہاتھ میں تسبیح لے کے یا رازق یا رازق یا رازق یا رازق پڑھوں، صبح کام کو نہ جاؤں تو اللہ رزق دینے والا نہیں ہے۔ تو تھیوری کو پریکٹیکل میں بدلنا لازمی ہے۔ کیسے بدلنا چاہیے؟ یہ کام محنت سے ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اسی سورہ، اسی دعائے استشیر میں مولا امیر المومنین نے اللہ نے کائنات کو کس طرح سے بنایا بیان کیا ہے۔ اس کائنات میں پہلے کیا تھا؟ سماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیر ولا شمس مضیہ، یہ جو آپ جو ٹکڑے پڑھتے ہیں دعائے حدیث قصہ میں، یہ دعائے استشیر کے ٹکڑے ہیں، یہ ٹکڑے موجود ہیں دعائے استشیر میں۔ کیا تھا؟ ان چیزوں کو کس نے بنایا؟ خدا نے بنایا۔ یعنی کریشن آف دی یونیورس، یونیورس کو کس طرح سے کب خدا نے بنایا اس دعا میں سمجھایا۔ یہ نالج اگر میں پریکٹیکل لانا چاہوں، جب تک یہ علم عملی نہیں لاؤں گا یہ نالج سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ نالج کو علمی لانے کے لیے پھر نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، مولا نے پوری کائنات کو اللہ نے کیسے بنایا، زمین کیسے بنایا، کائنات میں کیا تھا، تفصیل سے بنایا ہے اور بتایا ہے۔ اور یہ ایک میوزیم ہے واشنگٹن ڈی سی میں، ایسا معلوم ہوتا ہے اس خطبے کو انہوں نے بالکل ویسے ہی ٹرانسلیٹ کر کے یہ میوزیم کو بنایا، خوبصورت ویسے ہی جیسے مولا نے بنایا، بتایا کہ کیسے تھے، پہلے پانی تھا، ہوائیں چلتی تھیں اور یہ کف نکلا، اس کے بعد زمین بنی، اس کے بعد ہلز کو پیدا کیا وغیرہ وغیرہ، جو بات مولا نے بتایا اس کو پریکٹیکلی انہوں نے ایک میوزیم کے ذریعے سے واشنگٹن ڈی سی میں آپ کو دکھے گا، سائنٹیفک میوزیم ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک پریکٹیکلٹی میں جب تک ہم نہیں آئیں گے اس وقت تک ہماری تھیوریز بیکار ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس جتنا علم ہے کسی کے پاس نہیں ہے، ایک تو قرآن ہمارے پاس ہے، دوسرے اہل بیت ہیں۔ اتنی بڑی دولت رکھنے کے بعد پھر ہماری در بدر پھرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک ہم نے نہ تھیوری کو ٹچ کیا نہ پریکٹس کو ٹچ کیا۔ ان دونوں کو ٹچ کرنا، ان دونوں میں انوالو ہونا، یہ ہمارا چیلنج ہے، یہ نوجوانوں کا چیلنج ہے۔ اگر نوجوان اس کو نہیں سمجھے گا تو پریشانی ہے۔ ایک پریکٹیکل بات بھی بتاتا ہوں میں آپ کو، میں دنیا پھرتا ہوں، دنیا جاتا ہوں، یوتھ سے خصوصاً میرا بہت زیادہ واسطہ پہلے سے رہا ہے۔ ہمارا مرکز بھی عموماً یوتھ کے پروگرام کو بہت زیادہ کیٹر کرتا ہے۔ المہدی دنیا جانتی ہے، اجل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے
کہ نوجوان نسلیں اسلام کو جیسے اسلام ہے ویسے سمجھیں، جیسے مولوی سمجھا رہا ہے وہ نہیں، جیسے اسلام ہے ویسے ہی سمجھیں۔ مولوی تو اپنے مرضی کی طرح سمجھاتا نا، آپ خود ویک اپ ہوں، آپ خود پڑھیں، آپ خود تلاش کریں، آپ خود دیکھیں، اور اپنے ہاتھ میں اپنے رین کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، اپنے بانگوں کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، لگام تو آپ کے ہاتھ میں رہے، آپ چلائیں زندگی کو۔ مگر بایولوجی آف گرلز، بایولوجی آف بوائز، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آل آف اس اویئر کہ عورت کی بایولوجی اور مرد کی بایولوجی میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے، خصوصاً ہیومن ڈیزائر سے متعلق، انسان کے جذبات سے متعلق، ہیومن سیکشولیٹی سے متعلق۔ لڑکوں کے جو پرابلم ہیں لڑکیوں کے پاس ایسے پرابلم نہیں ہیں۔ اسی لیے میں نے سارے دنیا میں دیکھا، میرے وطن میں، علی پور میرا وطن ہے، انڈیا میں بنگلور سے قریب، وہاں پر 20,000 سال ہے نوجوان لڑکوں کا پرابلم۔ وہاں بھی افریقہ بھی جاتا ہوں میں، تنزانیہ بھی گیا ہوں، کینیا بھی گیا ہوں، دنیا بھر، آسٹریلیا وغیرہ، لڑکے ایجوکیشن میں خصوصاً 10-15 سال سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، لڑکیاں آگے بڑھتی چلی جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ، ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں گیجٹ آ گیا ہے۔ یہ گیجٹ جو ہے انسان کے ڈیزائرز کو فلفل کرتا ہے۔ وہ گیجٹ آپ کا، جو چیزیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ ہاتھ میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ انسان اس پاور کو غلط استعمال کرے تو وہ انگلیوں پر ہزاروں باتوں کو جو گندی ہیں وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو جب اس میں انوالو ہوگا تو کبھی وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ چیلنج ہے اس سیکشول ڈیزائرز کو دبا کر کے علم حاصل کرنا، ایک چیلنج ہے۔ کون دباتا ہے؟ اب آئیے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، وعجل، اس دعائے صباح میں اسٹارٹنگ میں اللہ کی تعریف میں ایک جملہ کہتے ہیں، اس کے بعد سجدے میں ایک دعا ہے۔ اسی دعائے صباح میں سجدے میں ایک دعا ہے جو اسٹارٹنگ میں بیان فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا من دل علی لسان الصباح بنطق تبلج وسرہا قطع اللیل المظلم بقیاہی بتلجلج۔ اس کے بعد مولا کا جملہ ہے وَأَتْقَنَ صُنْعَ الْفَلَكِ الدَّوَّارِ فِي مَقَادِيرِ تَبَرُّجِ۔ یہ جملہ اسمارٹ سائنٹسٹ ہی بیان کر سکتا ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ مولا فرما رہے ہیں یہ جو گیلیکسیز جو ہیں، یہ کہکشانیں، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ جو کہکشانوں میں ستارے ہیں، ان کی ایکوریٹ میجرمنٹ ہے۔ اس میں ذات پروردگار نے جب فٹ کیا ہے، میجرمنٹ کے ساتھ فٹ کیا ہے۔ مثلاً آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا کار چلاتے ہیں، کار میں ایک مشین ہے، مشین کے اندر جو اندر خول ہے، مشین اور خول میں میجرمنٹ ہوتا ہے۔ اگر مشین کا آدھا انچ بڑھ جائے تو وہ خول میں مشین جاتی نہیں ہے۔ زمین کا حجم بھی مقرر ہے، اگر یہ زمین کا حجم تھوڑا سا بڑا ہو جاتا تو یہ فٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے سورج اگر تھوڑا سا بڑا ہو جاتا تو ساری کائنات کو جلا دیتا۔ مولا نے فرمایا کہ وَأَتْقَنَ صُنْعَ الْفَلَكِ الدَّوَّارِ فی مقادیر تبرج، یعنی خدا نے کائنات کے تمام چیزوں کو ایکوریٹ میجر کے ساتھ بنایا ہے۔ یہ سائنٹیفک جملہ ہے۔ اس کو اگر میں پریکٹیکل لانا چاہوں تو مجھے لیب میں جانا پڑے گا، مجھے محنت کرنا پڑے گی، دنیا کو بتانا پڑے گا یہ علی نے بتایا ہے، یہ سچ ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا تو یہ کائنات نہیں ہوگی۔ ہم لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، جب کوئی ڈسکوری ہوتی ہے تب بتاتے ہیں کہ یہ ڈسکوری قرآن میں موجود ہے، یہ ڈسکوری حدیث میں موجود ہے، یہ ڈسکوری حدیث مولا کے قول میں موجود ہے۔ اٹ از ٹو لیٹ۔ بجائے اس کے کہ دوسرے بتائیں، آپ خود بتائیں۔ آپ میں جو چیز ہے علم ہے، قرآن تھیوری نہیں ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن کی سائنس ایکوریٹ ہے مگر تھیوریٹیکل ہے۔ اس کو پریکٹیکل بنانے کے لیے چیلنج ہے تمام نوجوانوں کو، آپ لوگ اس سائنس کو لیں، پریکٹیکل کر کے ڈاٹا تیار کریں۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ سائنس ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ سچی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔
اچھی کیا بات ہے کہ مولا امیر المومنین کا وہ دعا. اب آئیے نوجوانوں، ویکنیس کو سمجھو، اپنی ویکنیس کو، اور ویکنیس کو پن پوائنٹ کرو. مولا نے سجدے میں، دعائے صباح کے سجدے میں، الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و ہوائی غالب، اللہ، یعنی میری جو سینس آف ریزننگ ہے وہ سرنڈر ہو چکی ہے. عقلی مغلوب، میرا سینس آف ریزننگ، میری عقل، میری انٹلیکٹ جو ہے سرنڈر ہو چکی ہے. عقلی مغلوب، کیا چیز غالب آ گئی ہے؟ ہوائی غالب، یعنی میرے خواہشات، میرے جذبات، میرے ڈیزائرز یہ غالب آ چکے ہیں. میری عقل جو ہے کام ہی نہیں کر رہی ہے. مولا 1400 سال پہلے مولا سجدے میں بیان کر رہے ہیں، مگر یہ حقیقت میں سجدہ نہیں ہے. اس کو پڑھنے کے بعد اور سجدہ کرنا چاہیے کہ کتنی بڑی بات مولا نے سمجھا دی ہے کہ انسان کی عقل، انٹلیکٹ جو ہے سرنڈر ہے کس کو؟ ڈیزائرز کو. نوجوانوں کو سن 17 14 جو ٹین ایجرز ہیں، 13 سے لے کر آگے بڑھ کر حتیٰ جو 9 سال کے لڑکے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ our desires are different than girls. You have to take care of yourself. آپ کو یہ دبانا پڑے گا. اگر یہ نہیں دبائیں گے تو عقل دب جائے گی. اگر آپ نے اپنے جذبات کو نہیں دبایا تو عقل آپ کو دبا لے گی. جب عقل دبا لے گی تو آپ اپنے ہاتھوں سے نکلتے چلے جائیں گے. You are not in control, your desires are in control. یعنی تم کنٹرول میں نہیں رہو گے بلکہ تمہارے ڈیزائرز کنٹرول میں رہیں گے. مولا کا قول و قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و ہوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر. اس کے بعد ایک جملہ ہے وَلِسَانِي مُقِرٌ بِالذُّنُوبِ، میری زبان جو ہے بار بار گناہ کرتی ہے. اس نے یہ کر لیا ہے، طے کر لیا ہے کہ بار بار گناہ کرے. علماء اخلاق، مورل سائنس کے ٹیچرز، خصوصاً مورل سائنس کو مکتب اہل بیت نے معراج تک پہنچایا ہے. مورل سائنس میں یہ علماء بتاتے ہیں یہ جسم انسان میں سب سے بڑا گناہ کرنے والی کوئی چیز ہے تو زبان. سب سے زیادہ یہ جو پارٹس آف باڈی میں سب سے زیادہ کون گناہ کرتے ہیں؟ زبان گناہ کرتی ہے. زبان سب سے زیادہ کتنے گناہ کرتی ہے؟ 40 گناہ کرتی ہے زبان. ان میں سب سے پہلا خطرناک گناہ جو ہے دلوں کا توڑ دینا. ایک جملہ کہہ کر کے ساس بہو کے پورے دن کو خراب کر دیتی ہے. بہو ایک جملہ کہہ کر کے پورے مہینے کے موڈ کو ساس کے برباد کر دیتی. ایک ہی جملہ، ایک ہی لفظ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور اس کے بعد دعا کر رہے ہیں مالک دعا قبول کر لیں. نہیں بھئی، گھر میں ایک انسان جل رہا ہے، توجہ، ایک انسان کڑ رہا ہے، تم اس انسان کو خوش نہیں رکھتے پھر دعا کرتے تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ پہلے اس انسان کو خوش کرو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرجم. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھی طرح سے اس کو درک کیجئے، اس کو ہضم کیجئے. یہ چیلنج کو سمجھیے، چیلنج آف ٹوڈے اور چیلنج آف بیفور اور فیوچر کا سب چیلنج خصوصاً لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے مگر دیٹ مچ پریشرس نہیں ہیں. اسی لیے آج لڑکیاں دیکھ رہے ہیں کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. لڑکے بہت خطرناک سچویشن سے جا رہے ہیں، سب سے بڑے چیلنجز سے شروع جا رہے ہیں. وہ چیلنجز ہیں اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول میں لانا. کیا کرنا چاہیے؟ دیکھنا چاہیے کہ اگر اس راستے کو میں اختیار کروں گا تو میں ناکام ہو جاؤں گا. مجھے بچنا ہے. بچنے سے کیا فائدہ ہوگا انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان کروں گا. آج اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے کہ 2 بچے حضرت مسلم کے، توجہ بہت اچھی طرح سے. میں اس قصے کو جب بھی پڑھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں اور معلوم بھی ہوتا ہے، فخر بھی کرتا ہوں کہ ہمارا ریلیجن کتنا قوی ہے. ٹین ایجر بچے ہیں. محمد ابراہیم نام ہے. ہو سکتا ہے کہ 11 کوئی ہو یا 12 کوئی ہو یا 9 ہو کوئی. 9 سے 12 13 تک یہ بتائیں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں. میرا دیور ٹین ایجرز، بالکل نوجوان بچے. طے ہو چکا ہے، جلا سر پہ تلوار لا چکا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں مارنے جا رہا ہوں. اور انہوں نے کہا اسٹاپ، ہم کو 2 رکعت نماز پڑھنے دیں.
نوجوانوں 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 سننے والے، آن لائن سننے والے سنو، یونیورسٹی جانے والے، کالج جانے والے، امریکہ میں رہنے والے، کینیڈا میں رہنے والے، آسٹریلیا میں رہنے والے، سب سنیں اچھی طرح سے سنیں۔ ماشاءاللہ یہ مجلسیں ساری دنیا میں سنائی جاتی ہیں، اچھی طرح سے سنیں اس بات کو۔ کالج میں وقت نماز آ جائے تو نماز پڑھیں، دنیا کو بتائیں، یونیورسٹی میں نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھیں۔ یہ دو بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھنے دیں۔ اگر اس سینسیشنل موقع پر ہم ہوتے تو ہم کہتے مارو نہیں، پیروں پہ گرتے، پریشان ہو جاتے، روتے پیٹتے۔ نہ، وہ بچے کہہ رہے ہیں 2 رکعت نماز، 2 رکعت، لیٹ اس آفر 2 رکعت نماز پڑھ۔ قاتل نے، حارث نے کہا پڑھو، تم کیا ہونے والا، نماز تم کو کیا کر سکتی ہے۔ انہوں نے 2 رکعت پڑھی، ہاتھوں کو اٹھایا، خدایا یا احکم الحاکمین، مالک ہمارے اور اس قاتل کے درمیان تو فیصلہ کر۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دعا کیا کر رہے ہیں؟ پروردگار بٹوین اس اے کلر، تو فیصلہ کر۔ یعنی یقین ان کا دیکھیے اللہ ان کی دعا کو۔ چنانچہ دعا قبول ایسی ہوئی، جب ان کے سروں کو لے کر کے دربار میں گیا، گورنر رونے لگا، ہاں اتنے خوبصورت بچوں کو کیسے قتل کر دیا تو نے؟ میں نے کب کہا تھا کہ ان بچوں کو مار دو؟ میں نے کہا تھا ان کو زندہ پکڑ کے لاؤ، تو نے مار دیا کیسے؟ سنا ان کا قصہ، سنا کیا؟ وہ قاتل پریشان ہو گیا کہ یہ تو میں انعام کے لیے آیا تھا۔ اس نے قصہ سنایا، رات کو میرے پاس بچے آئے تھے، مجھے پتہ بھی نہیں تھا، پورے کوفے کو چھان رہا تھا میں، یہ بچے جو ہیں میرے ہی گھر میں مہمان تھے، میری بیوی نے رکھ لیا تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو بچوں کے رونے کی آواز آئی، تو میں نے ان کے زلفوں کو کھینچ کر کے دالان میں لایا، اور پھر ان کو میں باہر رات بھر ستون میں باندھ کر کے سامنے تلوار رکھا، تاکہ ان کے نگاہوں کے سامنے موت نظر آتی رہے، یہ بھولیں نہیں کہ موت صبح یہ مرنے والے ہیں۔ میں نے وہ رات گزارنے کے بعد میں ان بچوں کو لے کر کے چلا فرات کے کنارے۔ میری بیوی کہہ رہی تھی نہ مار اس بچے کو، ان بچوں کو قتل نہ کر، ان کو لے جا، تجھ کو انعام ملنا ہے تو مل جائے گا، جو اس کو کرنا ہے وہ کرے گا۔ مگر میں مانتا نہیں تھا، یہاں تک کہ میں نے بیوی کو بھی مارا، یہاں تک کہ یہ فرات کے کنارے لایا۔ میں چاہتا تھا ان بچوں پر حملہ کروں، تو بچوں نے کہا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پوچھا گورنر نے کیا دعا کی تھی؟ خدایا میرے اور قاتل کے درمیان، ہمارے اور قاتل کے درمیان تو فیصلہ کرنا، مالک تو بہترین احکم الحاکمین ہے۔ وہ گورنر کہتا ہے کہ ہاں فیصلہ ہو گیا، حکم دیا جلاد کو اس کو لے جاؤ فرات پر، جس طرح سے بچوں کو اس نے مارا ہے اس کو اسی طرح سے ختم کرو۔ دیکھیے خدا جو ہے دعاؤں کو کس طرح سے قبول کرتا ہے، دین اس طرح سے نہیں ہے۔ اگر ہم کربلا کو تقسیم کرنا چاہیں، آرمی آف حسین، آرمی آف یزید، کیا فرق ہے؟ ایک ہی فرق ہے۔ ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ 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 قیامت، اللہ قیامت، اللہ قیامت، اللہ قیامت، ہوشیار ہوشیار ہوشیار۔ یہ کہہ رہے ہیں کوئی قیامت نہیں، کوئی اللہ نہیں، مارو پیٹو قتل کرو پیاس سے رکھو، وہ پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ ابتدا سے لے کر انتہا تک یہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس قاتل نے جب تلوار چلانا چاہا تو بڑا کہتا تھا پہلے مجھے مارو، دوسرا کہتا تھا کہ پہلے مجھے مارو، پہلے تم مجھے ختم کرو۔ دونوں اسی سٹرگل میں تھے۔ اس کے تلوار چلی، بڑے بھائی پر تلوار چلی، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں اپنے آپ کو لوٹنے لگا۔ ایک حشر برپا ہو گیا، خنجر کے تلے پر بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے میں۔ شب 3 محرم، خدا تمہارے بچوں کو آباد رکھے، خدا تمہارے بچوں کے ایمان کو آباد رکھے، خدا تمہارے بچوں کے ایمان میں اتنا اضافہ کرے کہ وہ اپنے آپ میں اتنی قوت پیدا کریں، ایسے سینسیشنل موقع پر وہ اللہ کی یاد میں رہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ بڑے کو مارنے کے بعد سر رکھا، جسم کو فرات پر ڈالا، مگر جسم فرات پر تیرتا ہوا آگے بھی نہیں بڑھا، ڈوبا بھی نہیں،
اسی وقت اسی موجوں کے سہارے اوپر رہا جب تک کہ دوسرے بھائی کی لاش فرات پر نہیں چلی گئی۔ جب دوسرے بھائی کی لاش گئی، دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ میں کہوں گا کربلا میں بھی دو شہید ہیں، دو بھائی ہیں، ایک اون و محمد ہیں۔ جب ان کی شہادت ہوئی تھی، ایک طرف سے عباس گئے تھے، ایک طرف سے حسین گئے تھے، ان کے لاشوں کو لایا تھا۔ گویا فرات کے کنارے یہ کہہ رہے ہیں، موجیں یہ کہہ رہی ہیں، اے بچوں تمہارا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، ہماری گود میں آ جاؤ، ہم تمہیں اٹھا دیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدایا پروردگارا، ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ مالک آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے۔ خدایا پروردگارا، ہماری اور ہماری آئندہ نسلوں کی، جوانوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ خدایا ایسے سنسیشنل موقع جب آئیں مالک، ان کو بچنے کی تدبیر عنایت فرما۔ خدایا بحق محمد وآل محمد پرچم اسلام کو بلند فرما۔ دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے۔ مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبر اور عزت کی حفاظت فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ بے روزگاروں کا روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما۔ جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کہا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما۔ جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے۔ خدایا پروردگارا، ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے۔ جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین یا